الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت اور حسب معمول، اس سلسلے میں آپ کی کالز، واٹس ایپ اور ٹیکسٹ میسیج شامل کیے جائیں گے۔ مالی معاملات سے متعلق، کاروبار سے متعلق، لین دین سے متعلق جو بھی سوال آپ کے ذہن میں، جو بھی اشکال ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں آپ کے بھیجنے کی صورت میں شامل کریں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور حسب معمول انشاءاللہ عز و جل مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العلی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 8 پہ نقل فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی کال کے ساتھ بڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ آج کل جانور جو تل کر وزن کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو پہلا سوال آیا ہے اور جس مہینے کی آمد ہے اس سے ریلیٹڈ آگے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو تول کر بیچنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جانور کو تول کر بیچنا، خریدنا جائز بات ہے، بلکہ جو اتنے تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہے کہ ایک ایوریج ریٹ کے اندر ان کو جانور مل جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے اور 25,000 کا جانور 40,000 کا بھی لے آتا ہے، بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، بارگیننگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو تول کر بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تولنے میں جو ریٹ ہیں وہ اس پہ بارگیننگ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس پر تو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے، مفتی صاحب عموماً گھر کے باہر یا دکانوں کے باہر کچھ لوگ اسٹال لگوانے آتے ہیں سیزن کے حوالے سے بھی یا ویسے بھی، تو ان سے اس اسٹال کا کرایہ لینا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، جس کا گھر ہے یا جس کی دکان ہے، جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر ہونا، ٹھیک ہے، پھر گھر کے جو توابع چیزیں ہوتی ہیں، راستہ اگرچہ کہ تابع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا کر دے، جی، اس کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ صحیح، گھر ہے، ٹھیک ہے، اعتراض کر سکتا ہے وہ۔ صحیح، دکاندار بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا راستہ بلاک ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ رائٹ ہے، یہ ایک رائٹ، زیادہ سے زیادہ یہ ایک رائٹ ہے، ٹھیک، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے کہ جو جگہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک، سرکاری جگہ ہے، آپ اس جگہ کا جو ہے وہ کرایہ وصول کریں۔ کرایہ جو ہے وہ لامحالہ یعنی لازمی طور پر اپنی مملوکہ چیز کا حاصل کیا جاتا ہے۔ جب ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کرایہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کرایے کا جو جواز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مطلب اس میں اگر میں اپنے سائلین کی وہ نمائندگی کرتا ہوں، عرض کروں کہ نارملی دکانوں کے باہر، بالخصوص دکانوں کے باہر چلیں، گھروں کے باہر تو شاذ صورت ہوگی، لیکن مارکیٹس میں دکانوں کے باہر پتھارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص جتنی رننگ مارکیٹ ہوگی اتنی زیادہ اس چیز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور سب نہیں لگوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ دکاندار جو ہوتا ہے اس کا، جیسے آپ نے کہا، یہ حق تو ہے نا، وہ ڈسٹرب تو ہو رہا ہے، اب وہ ڈسٹرب ہونا برداشت کر رہا ہے گویا کہ، تو اس کے عوض میں اگر وہ لے رہا ہے۔ دیکھیں، فقہ حنفی میں ایک بہت ہی واضح اصول ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ مال نہیں ہیں، رائٹس مال نہیں ہیں، جو حقوق ہیں، اور ان کے بدلے میں جو ہے وہ منافع، ان کے بدلے میں معاوضہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، ایک آدھ جگہ ہے جہاں پر
इजाज़त दी होगी बुज़ुर्गों ने, जी लेकिन अलल इतलाक यही हुक्म है जो मैंने अर्ज़ किया है। ठीक। इसके अलावा भी ये होता है कि ये मामला गैर कानूनी भी होता है। ठीक। आपने देखा होगा कि आए दिन बाबुल मदीना में जो इदारा है उसको KMC कहते हैं जी। आजकल पता नहीं क्या नाम है, KMC कहते हैं गालिबन, पहले था KMC नाम, आजकल नहीं है। बल्दिया वाले जो हैं वो वक्तन फवक्तन सफाई करते रहते हैं और पूरी एक मुहिम जारी होती है, उनकी ठेले भी ले जाते हैं, हर चीज़ ले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट के कवानीन के एतबार से भी ये बात गैर कानूनी होती है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में चले जाएं हम, जी, चलने की जगह नहीं होती, और चलने की जगह ना होने में जो कसूरवार हैं ये पथारेदार हैं। ट्रैफिक में ये खलल डालते हैं, चलने में ये खलल डालते हैं। अच्छा, बाद जगहों पर गवर्नमेंट ने खुद ये किया है कि उन्होंने अपनी दुकान बनाकर लोगों को किराए पर देती हैं। जी, तो ठीक है, वो गवर्नमेंट की जगह थी, गवर्नमेंट ने दे दी, ठीक, उसका राइट है ये। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इजारा दे सकता है। कोई ऐसी सूरत है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ रोड तंग नहीं हो रहा, जहाँ पर गैर कानूनी मामला नहीं है और दुकानदार किराया ले, उसकी कोई सूरत, मुमकिन सूरत। जी। एक सूरत ये जहन में आ रही है कि बहुत सारे लोग सामान जो है अपना दुकानों में रखते हैं। ठीक है। जो सामान होता है उनका, जी, अब तो ठेले इस अंदाज के बना लिए गए वो उसके अंदर ही पैक हो जाते हैं। सामान जो है वो दुकानों में रखते हैं, तो दुकानदार अगर उस सामान रखने का किराया लेता है जी, या जो लाइट वो उसको दे रहा है उसका किराया लेता है, जी, तो फिर भी समझ में आता है कि उसने जिस चीज़ का किराया लिया है वो एक काबिल मुआवजा चीज़ है। ठीक। लेकिन यह है कि इस बात को देखना ज़रूरी है कि हुकूक आम्मा तो तलफ नहीं हो रहे। आप अपने तौर पर ये फैसला कर लें कि मामला गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो। सही। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद असद अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ ये है कि मैं शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ, पढ़ाता हूँ कुरान पाक का। तो वक्त का और फ़ीस का तय हुआ, लेकिन कुल मुद्दत के कब तक पढ़ाऊँगा ये तय नहीं हो सका और इसी तरह मतलब पढ़ा रहा हूँ 2-3 साल से। तो एक तो ये कि ऐसा करना कैसा है, और दूसरा ये है कि इससे कोई हलाल कमाई पे फ़र्क पड़ेगा, बराए करम इरशाद फरमा दें। ठीक है जी। देखिए, बेहतर तो यही है कि जो इस तरह के जो वो होती हैं जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, उनमें मुद्दत मुकर्रर कर ली जाए। ठीक। लेकिन मुद्दत मुकर्रर करना यहाँ वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है। ठीक। फतावा रज़िया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम के इजारे के ताल्लुक़ से लिखा है कि इमाम का जो इजारा है वो हो गया, अब मुद्दत तय नहीं की। ठीक। तो अब इस इजारे की जो सूरत होगी वो माह ब माह पर मामूल करेंगे। ठीक है। हर महीने एक इजारा हो रहा है, यानी हर महीने, जैसे महीना शुरू हुआ 1 महीने का इजारा हो गया, ठीक। जैसे महीना शुरू हुआ 1 महीने का इजारा हो गया। अब यहाँ पर मैंने वाजिब नहीं का जो लफ्ज़ बोला है जी, बतौर ख़ास इनकी जो सूरत है वो एक पार्ट टाइम जॉब है और उसके अंदर उर्फ भी यही है। ठीक। कुरान पाक पढ़ाने का इजारा मुकर्रर नहीं होता। सही। यानी इजारा तो मुकर्रर होता है, कुरान पाक पढ़ाने की जो मुद्दत है वो मुकर्रर नहीं होती। ठीक। तो जब तक बच्चा चलता रहता है, ठीक है, कायदा, फिर नाजरा भी चल रहा है। इसी तरीके से ट्यूशन्स के बच्चे होते हैं जी, एक माहूद यही होता है कि जी एक क्लास के लिए पढ़ने आए, जी, अगले साल पढ़ने नहीं आएंगे, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है। लेकिन जो है वो दरमियान में भी ख़त्म हो सकता है। ठीक। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि इम्तिहानों के करीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जी, तो वहाँ भी पता होता है दोनों को भी इतने मुद्दत के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ अगर बच्चा ना आए या टीचर ना आए, जी, माजरत कर ले, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता जितना बड़ा फ़र्क जो है वो फुल टाइम जॉब के हवाले से होता है। ठीक। यानी फुल टाइम जॉब के हवाले जिसने जॉब स्टार्ट की है जी, तो वहाँ ये है कि उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट मुकर्रर किया जाए कि कितने अरसे के लिए रखा गया है। ठीक। क्योंकि मसाजिद का मामला है ज़रा मुख्तलिफ। ठीक है।
لیکن جو لوگوں کی روزمرہ کی جو جابس ہیں جی وہاں پر یہ ہے کہ کسی وقت پہ سیٹ صاحب کہہ دیں کہ جی آپ فارغ ہیں. ٹھیک ہے، نارملی ہوتا بھی ہے جی، تو پھر اس بیچارے کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ کہ دونوں طرف سے اطمینان رہے گا، دونوں طرف سے یہ ہوگا کہ ہاں بھی 1 سال کے لیے تو ہے یا 6 مہینے کے لیے تو ہے، پھر معاملہ رینیو ہوگا. ٹھیک تو اگر ایسا نہیں بھی ہوتا جی تو ایسے اجارے کو بہرحال محمول کریں گے ماہ بماہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی مہینہ بہ مہینہ اجارہ ہو رہا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے جو اجرت ہے وہ حرام نہیں کہلائے گی، وہ حلال ہی کہلائے گی. اور ویسے بھی عام طور پر اس طرح کی جو اجرت ہوتی ہے اجرت مثل ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں جو اجرت رائج ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جی اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مدت طے کرنا واجب تو نہیں ہے ان کی خاص صورت میں، تو اگر 1 مہینے ہی کی کر لی جائے کہ بھئی 1 مہینے کی مدت ہے، پھر جو آپ نے فرمایا وہ دیکھیں تکلف اختیار کرنا پڑے گا اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ٹھیک ہے، بچے کو قرآن پڑھوانا ہے، وہ 1 مہینے کے لیے ٹھیک ہے، بچہ اس کے بعد بٹھائیں، اجازت ہے جو صورت بن رہی ہے. اگلی کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ خود احکام تجارت سیکھنا چاہے تو کن کتابوں کا مطالعہ کرے؟ ٹھیک ہے جی، بڑا جامع سوال کر دیا آپ نے. تو مفتی ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہے، خود سیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ تجارت ایک لفظ عام ہے، یعنی ایک جرنلی ایک لفظ ہے. تجارت کا ادنا جو اطلاق ہے، یعنی کم سے کم جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے وہ ہے خریدنا اور بیچنا. ٹھیک ہے، خرید و فروخت. ٹھیک ہے، تو خرید و فروخت پورے نظام تجارت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، پھر کسی اور کو ساتھ ملائیں گے تو یہ مداربت ہوگی یا شرکت ہوگی. پھر تجارت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو کتابوں کے حوالے سے تو دیکھیں بہار شریعت کا 11واں 12واں 13واں حصہ بطور خاص اور 10ویں حصے میں شرکت کا باب ہے. ان ابواب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ خلاصے کے اعتبار سے پوائنٹس کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں کہ جی آپ پورا نہیں پڑھنا چاہ رہے، کچھ پوائنٹ ایسے دے دیے جائیں آپ کو کہ ان پوائنٹ کا آپ بطور خاص مطالعہ کریں. ان پوائنٹس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی تو چیز ہے کہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے، یعنی اسے ناجائز کہا گیا ہے. تو میرات المناجی آپ پڑھ لیں. میرات المناجی میں جو بیو کا باب ہے، تجارت کا باب، خرید و فروخت کا باب، اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں وہ احادیث موجود ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ تجارت کی کون کون سی جو قسمیں ہیں اس کی تجارت نہیں کر سکتے، ان طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ چیپٹر ہو گیا جس کو آپ پڑھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ خرید و فروخت کی بنیادی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں. ایک تجارت جو ہے، ایک سودا جو ہے، وہ کب صحیح انداز پر واقع ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فساد کا یا باطل ہونے کا کوئی سبب نہ پایا جائے. تو بہار شریعت کے اندر پورا باب ہے بے فاسد کا باب. تو بے فاسد کے اندر آپ کو بے باطل کے مسائل بھی مل جائیں گے، فاسد کے بھی مل جائیں گے. جب آپ یہ جان لیں گے کہ بے کس چیز سے فاسد ہوتی ہے، کس چیز سے باطل ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچ پائیں گے کہ جن کی وجہ سے سودا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. اسی طریقے سے سود کا باب ہے، یہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے. اس چیپٹر کا بھی آپ مطالعہ کریں. ان تمام چیزوں کے مطالعے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20 سے 30% مسائل آپ سیکھ جائیں گے. باقی جو آپ کو مسائل پیش آئیں علماء سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، مفتی سے پڑھنے سے سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے ضرور. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو چیز مشکل لگے نوٹ کرتا رہے، ٹھیک ہے، کسی عالم سے پوچھ لے. ٹھیک ہے. تو ہماری اپلیکیشن میں یہ تجارت کورس جو ہے وہ بھی مفید رہے گا یہاں جی. پہ. ٹھیک ہے، تجارت کورس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں موجود ہے، جس میں مختلف لیکچرز ہیں تجارت کی جو بیسک اور بنیادی معلومات ہیں اس کے حوالے سے. اس کا بھی یعنی کہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جائے. میرا نام حبیب الرحمان ہے، میں وکنگم UK سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں
सेल्स की जॉब करता हूँ, तो इसमें मुझे सेल्स के ऊपर कमीशन पे होता है, तो क्या मैं सेल्स के ऊपर कमीशन लेना और ये मेरे लिए जायज है? और इसके साथ साथ हम जो है वो हमारी सेल्स के अंदर हम इंटरेस्ट फ्री चीजें भी सेल करते हैं, कस्टमर्स को किस्तों के ऊपर पैसे पे करना होते हैं, तो क्या ये एक ऐसा अमल और इसके ऊपर उजरत लेना जायज है? जवाब इरशाद फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हज़ारों बरकतें अता फरमाए। ठीक है जी, कैसे आपने सवाल किया? एक तो इनका सवाल ऐसा था कि इनको कमीशन मिलती है जी। दूसरा क्या था? दूसरा ये है कि किस्तों पर भी सामान देते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं? इंटरेस्ट का भी कुछ कहा था? इंटरेस्ट तो सुनने में नहीं आया। दोबारा चलेगा एक बार मुमकिन हो तो। मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं वो किंगडम यूके से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं सेल्स की जॉब करता हूँ, तो इसमें मुझे सेल्स के ऊपर कमीशन पे होता है, तो क्या मैं सेल्स के ऊपर कमीशन लेना और ये मेरे लिए जायज है? और इसके साथ साथ हम जो है वो हमारी सेल्स के अंदर हम इंटरेस्ट फ्री चीजें भी सेल करते हैं, कस्टमर्स को किस्तों के ऊपर पैसे पे करना होते हैं, तो क्या ये एक ऐसा अमल और इसके ऊपर उजरत लेना जायज है? जवाब इरशाद फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हज़ारों बरकतें अता फरमाए। अच्छा, इन्होंने ये कहा इंटरेस्ट फ्री। जी ठीक, बेहतर ये है कि वो जो इंटरेस्ट फ्री आपका मुआहदा है वो किसी आलिम से चेक करवा दिया जाए ताकि पता चले कि जनाब उसमें कोई ख़राबी तो मौजूद नहीं है। ठीक। अच्छा, अब रही ये बात कि ये जो कमीशन सेल्स पर मिलती है, तो अब इस कमीशन के दो सूरत हाल। इन्होंने ये बात वाज़ेह नहीं की कि सिर्फ कमीशन ही मिलती है या सैलरी प्लस कमीशन मिलता है। ठीक, ये इन्होंने वाज़ेह नहीं किया। और ज़्यादा करीना बक़यास ये है कि सैलरी प्लस कमीशन मिलता है। जी, ज़्यादातर तो जॉब्स ऐसी इसी टाइप की होती हैं। मतलब सेल्स में इस तरह जब कमीशन की बात आती है तो इस तरह की जॉब होती है। देखिए, इसके जवाब से फ़िलहाल मैं तवक़्क़ुफ़ करूँगा क्योंकि ये मसला हमारे यहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ज़ेर बहस है। ठीक, तो अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम सुलेमान है, जंग से बोल रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये है कि मैंने बाजार से सब्जी लेने के लिए किसी ने मुझे 200 रुपया दिया है, जाके सब्जी लिया और उसने मुझे 10 रुपया मजदूरी दी है और मैंने जो है ना 50 रुपया उसने मुझे किराया दिया है। तो अब सवाल ये है कि वो मैंने जो किराया की जगह अपना साइकिल इस्तेमाल किया है, वो 50 रुपया मैंने बचा लिया है। साइकिल अपने इस्तेमाल किया इस वजह से, या पैदल चला जाता हूँ बाज़ या किसी के साथ चला जाता हूँ, तो मुझे इस तरह 50 रुपया बच जाता है। तो ये 50 रुपया हलाल है या नहीं है? ठीक है जी। जी मुफ्ती, देखिए, आसान हल ये है कि आप वो जो 50 रुपये हैं वो मजदूरी में शामिल कर लें या करवा लें? करवा लें। मतलब जो आपको भेजता है जी, तो उससे कहें कि 10 रुपये आप मुझे देते हैं मजदूरी के, 50 रुपये देते हैं किराए के, आप ये 60 रुपये मेरी मजदूरी के मुकर्रर कर दें। ठीक है, मैं साइकिल पे जाऊं, रिक्शे में जाऊं, जहाज़ में जाऊं, जिस तरह मर्जी जाऊं, वो मेरा मसला है, मैंने आपका ये काम करना है। तो ये एक तरीका ऐसा है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। वरना ये है कि दयानत का मसला तो रहेगा कि उसने जो आपको किराया दिया उसके जहन में क्या था, और 200 रुपये की सब्ज़ी के लिए 50 रुपये का किराया तो ज़्यादा बन रहा है एक तरह से। उसने आपको ये 50 रुपये भी इस एतबार से दिए थे कि जितना लगा बाकी ये खुद रख लें, या उसका मकसूद ये था कि जो लगेगा वो लगेगा, बाकी मुझे वापस दिए जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। जो तरीका मैंने अर्ज़ किया है उस तरीके के मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती, इसमें उर्फ और आदत को देखा जाएगा, जैसे उसने 50 रुपये दिए, अब वो पूछता ही नहीं है पलट के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल में उर्फ और आदत इनफिरादी तौर पर देखी जाएगी। सेठों के मुख्तलिफ मिजाज होते हैं ना, सही, जो मालिकान होते हैं जी, उनके मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। ठीक है। एक वो होता है जो पाई का हिसाब लेता है, सही है, ठीक है, और एक वो होता है कि जिसको याद ही नहीं रहता, याद आया तो वो भी हिसाब ले ले, ठीक है, वो इतना मसरूफ है उसको याद ही नहीं है। सही है। अब हम ये नहीं कह सकते जी खामोशी रजामंदी है। ठीक है। अच्छा, एक वो है जो सखी है, ठीक है, 50 रुपये ये दिए, शाम को फिर थोड़े और दे दिए, ठीक है, तो मुख्तलिफ सूरत हाल है। सही। तो शुबा जहाँ मौजूद हो तो उसमें एहतियात लाजिम होती है। ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए।
नाम इमरान अली और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा सवाल ये है कि मैंने एक जानवर खरीदा 50,000 रुपए का और उस नीयत से मेरी कुर्बानी की थी, लेकिन उस जानवर से अच्छा जानवर लेने की नीयत हो गई, बाद में 50,000 से कुछ ऊपर का यानी 55,000 रुपए का फरोख्त कर दिया। तो अब इसका नफा रखना कैसा है? कुर्बानी से मुतालिक सूरत हाल आ गई। इन्होंने जानवर खरीदा, बिलफर्ज 50,000 रुपए का खरीदा जो मैं समझ सका हूँ, और फिर इनका जहन बना कि नहीं मुझे इससे बेहतर जानवर खरीदना है, तो वो 55,000 रुपए का बेच दिया और अब वो उससे बेहतर जानवर खरीदेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वो जो बेचा है 5,000 रुपये या जो भी नफा इनको हासिल हुआ है उसको बेचने में, वो रखना जायज़ है या नाजायज़ है? देखें, दो सूरतें बनती हैं यहाँ पर जी। एक ये है कि अगर इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी जी तो ये उस जानवर को बेच नहीं सकते। ठीक है। अगर इन पर कुर्बानी वाजिब माफ़ कीजिएगा कुर्बानी वाजिब नहीं थी, शरीफ फकीर है कोई आदमी, ठीक है, वो नहीं बेच सकता। ठीक है। जानवर जैसे ही वो खरीदेगा मुतय्यन हो जाएगा और वही उसको ज़बह करना होगा। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि एक शख्स गनी है, ठीक है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। गनी जो है वो हस्बे ज़रूरत जानवर तब्दील कर सकता है। ठीक है। अब जानवर तब्दील करने के बाद उसने 60,000 रुपये का दूसरा जानवर खरीद लिया। जी जी जी, यही कंडीशन है जी। तो ये कंडीशन तो क्लियर है। ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि उसने 60 के बजाय जानवर उसको और भी अच्छा मिला, लेकिन वो 45 का मिला। ठीक है। अब खिलाएगा नफ़ा। ठीक है। कि अब 5,000 रुपये बच गए। अब इन 5,000 रुपये को क्या होगा अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते में इसका जवाब अर्ज करूंगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। अल्ताफ खान बात कर रहा हूँ टोबा टेक सिंह से। एक चीज का पता करना, इस चीज के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे इल्म है कि आगे ये 15-20 दिन में दाम इसके बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं माल खरीद कर उस पर स्टिकर लगाऊं, मुझे कैसा है? ठीक, एक चीज का पता आगे चल के जो है इसके दाम बढ़ने हैं, अब वो रख के स्टॉक कर लें और फिर जब वो दाम बढ़े तो बेच दें। तो नहीं, इनका सवाल ये कि अभी से उसने स्टिकर लगा दूं, रेट का जो स्टिकर है। जी जी। देखें, जो चीज़ आप बेचते हैं उसके बेचने में आप उस चीज़ के मालिक हैं। आप वो चीज़ 1 रुपये की बेचें, 10 रुपये की बेचें, इस बात में आपको इख्तियार है। और सामने वाले को पता हो कि आप ना झूठ बोलें कि जनाब ये मुझे इतने की पड़ी है, ये इतने की आजकल चल रही है, खिलाफ वाक़ई कोई बात भी ना बोले। तो आप उस चीज़ को बेच सकते हैं महंगी। अगर आप स्टिकर लगाना चाहें उसको ज़्यादा कीमत का भी लगा सकते हैं। बाज़ आइटम ऐसे होते हैं कि हुकूमत की तरफ से रेट मुकर्रर होते हैं, तो उन आइटम्स के अंदर बहरहाल आप इस तरह का मामला नहीं कर सकते। जो रेट मुकर्रर हैं और कानूनी जो है वो पकड़ होती है, उसके ख़िलाफ़ करने पर तो कानून का पास रखा जाएगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहिदुल हसन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, ये जो कुर्बानी के दिनों में पानी के जानवर बेचने वाले हजरात व्यापारी अपने जानवर के बहुत ज्यादा दाम मांगते हैं, यानी देखा जाए तो जानवर की कीमत के हिसाब से 4-6 गुना, बल्कि बाज़ औक़ात तो 200 गुना ज्यादा मांगते हैं। तो क्या ये जायज़ है मांगना, और किस कदर हम उनसे भाव ताव कर सकते हैं? ठीक है जी। देखें, जिसकी चीज़ है, जिसका जानवर है, वो उसका मालिक है। और मालिक जब मंडी में जानवर लेकर आता है तो उसकी मर्ज़ी है वो जितनी कीमत रखे। ये तो है एक राइट, उसका राइट है। लेकिन बहरहाल कीमत ऐसी रखनी चाहिए कि जो लोगों पर गिरा ना गुजरे। लेकिन ये एक मशवरे की हद तक बात है कि मैं मशवरा दे रहा हूँ, वरना तो वो महंगी बेचना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, वो बेच सकता है। एक जानवर अगर 25,000 रुपये का है और वो 2 लाख रुपये बताता है जी, तो मंडी है, बाज़ार इसी चीज़ का नाम है। लेकिन आप उसकी कीमत 10,000 रुपये लगा दें, कोई पाबंदी थोड़ी है। बारगेनिंग इसी चीज़ को कहते हैं। तो बारगेनिंग करें, जब वो देखेगा कि सारे लोग जा रहे हैं भाव लगाकर जी और कोई ले नहीं रहा तो खुद ही नीचे आएगा। कह भी रहे होते जी साहब जी सुबह इतने लगे थे और अभी इतने का दे रहा हूँ, इस तरीके के मामला आ जाते हैं। उससे वैसे ये इसी सवाल के सिनेरियो में एक सवाल अर्ज करूँगा। वैसे तो तिजारत से रिलेटेड नहीं है ये, कि इवेंट है ये हमारा ना, बकरा ईद आ रही है, क्योंकि ईद उल अज़हा आ रही है, तो इस पर कुर्बानी के मामलात होते हैं, तो जानवरों की मंडियाँ लगती हैं। बिलखुसूस हमारे बाबुल मदीना कराची में अगर देखें तो एक रौनक की अलग होती है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी लगती है यहाँ पे जानवरों के हवाले से।
تو اب اس میں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے یا ایک بیچارے لوگوں کی تشویش یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کے یا دوسرے ممالک کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جب وہ سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں تو بیوپاری جو ہوتے ہیں، تاجر حضرات جو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کے دام گرا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھو تو یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر مارکیٹ میں یہ جملے تک سننے کو ملتے ہیں. ابھی تو آپ نے فرمایا اس کا رائٹ ہے، وہ مہنگا بیچ رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ تم ظلم کر رہا ہو، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، تم ایمان کہاں گیا تم لوگوں کا. تو اب اس میں دونوں طرف کو کیا احتیاط بولنا غلط ہے. دونوں طرف کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ایک آدمی اپنی چیز کو اگر مہنگی بیچ رہا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس کو ایمان کے تانے دینا اور خوف خدا کے تانے دینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے اس کے علاوہ بھی وہ رخ یہ ہے کہ لاکھوں کے جو جانور ہیں نا جی، یہ آپ کو صرف وی آئی پی جو پورشن ہوتا ہے وہاں نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے. جو پبلک منڈی ہے وہاں لاکھوں کا ریٹ کوئی نہیں مانگتا. پبلک منڈی میں 60,000 گائے کے مانگ لیں گے، 70,000 مانگ لیں گے، 80,000 مانگ لیں گے. تھوڑا سا جو ہے نا بیک تو پچھلے سالوں کے ریٹ بتا رہے ہیں، مطلب 1,00,000 2,00,000 3,00,000 تک کے تو وہاں پہ بھی ہیں. اچھا نیچے نہیں آتے؟ نہیں نیچے آ جاتے ہیں لیکن ہم ظاہر سی بات ہے جیسا کیا ریٹ ہوتا ہے؟ جی کیا ریٹ ہوتا ہے؟ نہیں ملنے کو تو 40-50 ہزار کا بھی مل جاتا ہے. ایک اچھا فربا جانور جو ہے بڑا جانور جی 1,00,000 سے اندر نہیں ملتا. سب 1,00,000 تک کا تو ملے گا کم سے کم اس وقت تو. کنڈیشن یہ ہے. اور جو وی آئی پی کیمپ ہوتے ہیں اس کی تو پھر بات الگ ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ جانور بھی پھر کئی جانوروں کے برابر ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، ان پہ محنت ہوتی ہے، پھر ان کے ریٹ بھی یعنی 5 لاکھ کا تو اسٹینڈ میں سستا جانور ہوتا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ہم ایک جانور کو صرف سمجھتے ہیں کہ نام مثال کے طور پر اونٹ ہے جی تو سارے اونٹ ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی. صحیح. ہمیں اس کی مارکیٹ پتہ نہیں ہوتی بعض اوقات. جیسے گاڑی ہے، کرولا گاڑی ہے، ٹھیک ہے جی. اب کالے رنگ کے لیں گے اس کا ریٹ اور ہوگا جی، سفید رنگ کے لیں گے اس کا ریٹ اور ہوگا، اور کلرز کے لیں گے اس کا ریٹ اور ریٹ سے بھی فرق پڑ جائے گا، کلر سے بھی ریٹ میں فرق پڑ جی ہاں. گاڑی ایک ہی ہے. اب وہ آٹو ہے جی تو اس کا ریٹ اور ہے، مینول ہے اس کا ریٹ اور ہے. جانور تو یہ آٹو اور مینول نہیں ہوتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جانور ہے اس کا قد اونچا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کلر ایسا ہے، یا اس کی کھال کے اندر ڈیزائننگ ایسی ہے، یا اس کی سینگ بڑے خوبصورت ہیں، ہاں کچھ تو ہے، اس کی باڈی شیپ بڑی اچھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. جی میں کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک باڑے میں گیا تھا جی، مطلب جہاں بہت سارے بھینسیں اور گائیں اور ایک پورا پورشن تھا جہاں شوقیہ گائیں تھیں. صرف انہوں نے جو نا اپنے شوق کے لیے خریدی ہوئی تھی اور دودھ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور ممکن ایسے موسم میں فروخت کرتے ہوں. تو وہ آف سیزن کے اندر میں دیکھ کے حیران ہو گیا. ایسی ایسی گائیں اور ایسے ایسے جناب شیپ کے جانور، اور وہ واقعی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ان دنوں میں. ٹھیک ہے. کیا تھا وہ چیز ہی اور تھی. ٹھیک ہے. بالکل ایک ڈفرینٹ چیز تھی. جی. اچھا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں ایک جیسی ہوں، تو یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہماری چوائس اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی اعلیٰ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور آپ باب المدینہ سے خریدیں آپ کو یقینی طور پر مہنگا ملے گا. اگر آپ اندرون سندھ سے خریدتے ہیں آپ کو چھوٹے جانور میں 5-7 ہزار کا فرق آ جائے گا، بڑے جانور میں 10-20 ہزار کا فرق آرام سے آ جائے گا. تو ہوتا ہی ہے کہ یہاں کے ایکسپینس بھی زیادہ ہیں، پھر منڈی کے اخراجات زیادہ ہیں. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر رسک فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے جی. کہ جتنا عرصہ وہ اس کی پرورش کرتے ہیں اس کے دوران بیماریاں آ جاتی ہیں، جانور مر بھی جاتے ہیں، اور بہت ساری جو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے، نازک کام ہے. تو اب یہ دونوں کیا کریں؟ مطلب بارگیننگ کریں. سجیشن کیا نکلے؟ بارگیننگ کریں. ٹھیک ہے. چلیں جی اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد شاہد ہے، کراچی سے. میرا کام جو ہے نا منرل واٹر کا ہے، پانی کا کام کرتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. منرل واٹر، اچھا منرل واٹر ہے کہ فلٹر واٹر؟ یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جا کے کسی سمجھدار آدمی سے یہ فرق پتہ کریں
کہ آپ فلٹر واٹر بیچتے ہیں یا منرل واٹر بیچتے ہیں. منرل واٹر جو ہے وہ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور عام طور پر جو گھروں میں لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ منرل واٹر نہیں ہوتا, فلٹر واٹر ہوتا ہے. اور آپ کیا کہہ کے بیچتے ہیں, پانی کی حقیقت کیا ہے. اچھا, ایک طبقہ ہے جی کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلٹر واٹر ہے. صحیح, ہو بھی سامنے رہا ہوتا آج کل جیسے, مطلب بعض اوقات ایک لفظ کا استعمال بڑھ جاتا ہے کہ جناب یہ نام دے دیا اس کو, لیکن بہرحال ایک طبقہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ منرل واٹر نہیں ہے. جی, منرل واٹر صرف یہی ہوگا. اب جس کو ہم منرل واٹر سمجھتے ہیں وہاں بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. کل ہی خبر آئی ہے کہ جناب 10 کے قریب کمپنیوں کے حوالے سے حکومت نے نوٹسز جاری کیے ہیں کہ ان کے منرل واٹر بھی اس تقاضے پر پورا نہیں اتر رہے. یہ کام بڑا نازک ہے. اگر فلٹر واٹر بھی ہے بہت نازک کام ہے یہ. اس میں کلورین ملائی جاتی ہے, تو اس کی جو ہے مقدار ہے وہ کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں. پھر یہ لوگ جو کام کرتے ہیں بورنگ سے پانی لیتے ہیں, تو بورنگ کا جو اصل پانی ہے اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی کبھی جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ اس میں نمکیات اور دیگر اجزاء کتنے ہیں, اور اس کو فلٹر کرنے کے لیے کن چیزوں کی کس فارمولے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کس فارمولے کے تحت اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے, آپ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہوں. نازک کام ہے, لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں. خاص طور پر جو حکومتی ادارے اس طرح کے کام کو پاس کرتے ہیں ان لیبارٹریوں میں جا کر کروائیں, تاکہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ برقرار رہ سکے. مجھے ایک سوال میں یہاں نیوز سے متعلق کرنا چاہوں گا کہ نیوز ہے, یہ خبر ہے اخبار کی کہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر میں چاکلیٹس کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ انہوں نے پولیس اور رینجرز وغیرہ نے انہوں نے فوڈ اتھارٹی جو ہوتی ہے اس نے قبضے میں لی ہے, اور وہ ایکسپائر شدہ ہیں, ایکسپائر ہیں, ان کی ڈیٹ نکل چکی ہے. اب وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف ہاتھوں سے گزر کر. تو اس حوالے سے شریعت ایکسپائر نہیں ہوئی بلکہ کسی نے باہر سے ہی ایکسپائر منگوائی ہے. جی, باہر سے جو ایکسپائر مال ملتا ہے پتہ ہے اس کو کہ ایکسپائر ہے, وہ منگوا کے یہاں وہ سپلائی کر رہے ہیں. تو بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر صحت کے حوالے سے بہت خطرات پیدا ہو جاتے ہیں, اور قانونی طور پر بھی یہ چیزیں بیچنا درست نہیں ہے, پکڑ ہوتی ہے. اور آپ نے جیسا کہ بتایا پکڑ بھی 31,000 پیکٹ بتائے گئے. اچھا, 31,000 پیکٹ ہیں. اور صاحب یہاں پہ ایک چیز, اس طریقے کے افراد زیادہ تو نہیں ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں نا یہ اگرچہ ایکسپائر ہے لیکن نقصان دہ نہیں ہے. کیسے پتا چلا؟ اب وہی کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں. دیکھیں, جو بھی چیز ہوم میڈ نہیں ہوتی نا جی, تو اس میں رسک فیکٹر ویسے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہم کھانا کھاتے ہیں, جی, سارے دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا گھر کا کھانا کھائیں, جی, سادہ کھانا کھائیں. جی, باہر کا کھانا کیا ہے وہاں کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھی کئی دفعہ کا استعمال کر رہے ہوں. اور جو عام ڈھابے ٹائپ ہوٹل ہوتے ہیں جی, جی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تری اتار لیتے ہیں. جی, تری جو ہے وہ اتار لیتے ہیں, وہ دوسری دفعہ بھی کام میں لا رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر گوشت سڑ گیا, چلا دیا جناب کسی نہ کسی طریقے سے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مرچ مسالے یہ وہ کوئی کوالٹی پر وہ نہیں رکھتے, بس ذائقہ چاہیے ہوتا ہے. تو جس طریقے سے کھانوں کے متعلق ہم یہ سنتے ہیں کہ جی گھر کی چیز استعمال کی جائے, باہر کی استعمال نہ کی جائے, اسی طریقے سے جو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں رسک بڑھ جاتا ہے اس حوالے سے کہ پیور ہے, خالص ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کیفیت کیا ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب کئی ہزار کلو مربع پکڑا گیا ہے. ٹھیک, مربع دیسی مطلب فروٹ کا جو مربع ہوتا ہے, پتہ چلا کہ گلے سڑے فروٹ سے بنایا جا رہا تھا. اللہ, تو کیا مربع, کیا اچار, کیا صابن, کیا شیمپو, نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں. ٹھیک, تو بہرحال احتیاط کی جا سکتی ہے. ٹھیک, احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں. ٹھیک, احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کی جائے, ٹھیک,
کسی ایسی دکان سے خریدا جائے کہ جو دکاندار، اچھا دکان کے حوالے سے بھی اب یہ ہے کہ اب دکاندار کو نہیں جانا پڑتا جی مال لینے کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ خود گاڑیاں آتی ہیں اور وہ آ کر دے جاتی ہیں. جی اب میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں جی ایک لوکل گاڑی آتی ہے تیل کی، کسی کمپنی کی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، آتی ہے، وہ سپلائی کر کے چلی جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں کس کمپنی کا جو ہے وہ تیل ہوگا، جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے خود جو ہے ہر قسم کا تیل استعمال کرنا بند کر دیا ہے. بغیر تیل کا کھانا کھا. پچھلے 2 سال سے سرسوں کا تیل استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، گاؤں سے خرید کر لاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ بھائی ایک کمپنی ہے، مشہور کمپنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس مشہور کمپنی کا جو ڈبہ میں خریدنے جا رہا ہوں یہ اسی کمپنی کا ہے یا نہیں ہے. آپ کے کھانے کی احتیاطوں کا اتنی جال سازی جو ہے نا چل رہی ہے. اب احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کسی بڑے سپر اسٹور سے خریدیں، آپ کو اطمینان ہو. پھر یہ بھی دیکھیں کہ علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں. صابن ہے، اب صابن کا جعلی ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پھٹ جاتی ہے، وہ سوکھی ہوئی نکلتی ہے. تو ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ جناب یہاں ایسا معاملہ ہے تو اگلی دفعہ تبدیل کر دیں. ٹھیک. تو تجربات ہی انسان کو سکھاتے ہیں، ورنہ تو بند چیز کو بندہ کیسے لیبارٹری چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کریں. جی جی میں محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کسی چیز خریدنے سے پہلے اگر بیانہ دے دیتے ہیں اور یعنی کہ بیانہ دینے کے بعد وہ چیز خرید نہیں پاتے، یعنی کہ پیسے نہیں پہنچا پاتے پورا، تو یہ بیانہ دینا اور لینا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ تو سوال کا دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ پہلے زیر بحث آنا ضروری ہے. وہ یہ رہا کہ جناب پلاٹ ہے 55 لاکھ روپے کا، جی، اور مصوف کے پاس ہے 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اب یہ 5 لاکھ روپے جیب میں رکھ کے 55 لاکھ کا سودا کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس بات کی اجازت کس نے دی ہے کہ 5 لاکھ آپ کے پاس ہیں اور 55 لاکھ کا آپ سودا کر رہے ہیں؟ اس رسک پر کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی لگ جائے گی، بک جائے گا. جی، نہیں بکا زمانہ ضبط ہو جاتا ہے. پہلے مرحلے پر ہی آپ سٹاپ کریں، جس کے بعد 55 لاکھ روپے ہیں وہ 55 لاکھ کا سودا کریں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ جو صورت ہے جوئے کسی صورت بنتی ہے، یا پیسے آپ کے آئے یا گئے. اور اگر دوسرے اسٹیپ پر آئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال یہ جو بیانہ ہے یہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سودا ختم کر دیا جائے گا اور بیانہ واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. کل انشاءاللہ عز و جل دوپہر 1 بجے آپ اس سلسلے کو فرسٹ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بروز بدھ کی رات کو انشاءاللہ عز و جل رات کو آپ 3 بجے یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے، اللہ نے چاہا تو باقاعدہ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.